السلام علیکم جی۔ لاہور کے اندر اس وقت ایک حصے کے اندر دھما چوکڑی مچی ہوئی ہے۔ اس کا کوئی ذکر نہیں ہو رہا، اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہو رہا، کیونکہ میڈیا کا بیانیہ ہے وہ ایسے لوگ تشکیل دے رہے ہیں جو اس کا ذکر کروانا مناسب خیال نہیں کرتے۔ لاہور کے اندر دہشت گردی کے پرچے درج کیے جا رہے ہیں سیاسی کارکنوں کے اوپر۔ پنجاب حکومت کا جو نت ہے، جو سربراہی کر رہا ہے، اس کی پیجا نت جو ہے، مطلب جب عام سیاسی کارکن کے خلاف آپ پرچہ درج کریں گے تو حضور آپ کی خدمت میں ایسے ہی ہدیہ تبریک پیش کیا جائے گا۔ سیاسی کارکنوں اور مخالف سیاسی قوتوں کے گھروں کے اوپر چھاپے مارے جا رہے ہیں، اور خاص طور پہ علیم خان گروپ کے شعیب صدیقی کو اور ان سب کو گرفتار کرنے کے لیے پنجاب پولیس بہت ایکٹیو ہے۔ اگرچہ جو یہ حرکت کرتے ہیں پنجاب پولیس کے اہلکار یا افسران، اندر سے وہ یرک بھی رہے ہوتے ہیں، کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہے کس وقت چینج آف ہینڈ ہو جائے نا۔ انی پائی ہوئی یہ پیجے نات نے، کیوں نہیں یہ ہائی لائٹ ہو رہا؟ کیونکہ جو ہے وہ جرنلسٹوں کو کہا جا رہا ہے کہ پرویز الہی کے اوپر تنقید نہ کریں، کیونکہ اس نے جرنلسٹ ہاؤسنگ سوسائٹی کا جو قانون ہے اس کو حتمی شکل دے دی ہے، اور اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن ہو جائے تو یوں ہماری جو سوسائٹی ہے وہ 20 سال کے بعد جو ہے اس کا کوئی لیگل سٹیٹس سامنے آ جائے۔ تو یہ ہے اس وقت میرا مطلب صورتحال، تو اس لیے اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا جا رہا۔ ہم نے کبھی اس طرح کے مفاد کی پرواہ نہیں کی، تو لعنت بھیجتے ہوئے آپ کو بتا رہے ہیں کہ بہت ہی خوفناک صورتحال ہے۔ اتنی خوفناک صورتحال شاید دور عمرانی کے اندر بھی نہیں تھی جو اس وقت پنجاب کے اندر صورتحال ہے۔ عمران احمد خان نیازی صاحب نے اپنی ہمشیرہ محترمہ کے نام پہ جو فراڈ کیا تھا، 55 کروڑ کی دہاڑی جو لگائی ہے اس نے، وہ جس جرنلسٹ نے وہ خبر بریک کی تھی، اس کو اس کی فیملی کو گاڑی میں گولیوں سے بھون دیا گیا۔ لیکن کتنے لوگ ہیں جن کے سامنے یہ خبر لائی گئی یا یہ خبر ہائی لائٹ ہوئی یا اس کو گایا گیا؟ وہ تمام گروپ جو علیم خان کی سربراہی کے اندر پی ٹی آئی سے باغی ہوا تھا پنجاب اسمبلی کے اندر، اس کو تلا جا رہا ہے، میرا مطلب ہے اس کو ہر طرح سے سکویز کیا جا رہا ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ سیاسی اختلافات میں اتنے انتہا پہ نہیں جایا جاتا۔ چلیں چودھری صاحب کو تو غصہ ہو سکتا ہے نا کہ ان کا مکو ٹھپ کے، ان کا بازو مروڑ کے علیم خان کو ان کا آئی ٹی منسٹر بنوایا گیا تھا، اور بڑی بےزتی بھی کی گئی تھی جب چودھری صاحب نے ذرا مزاحمت کی تھی نا کہ میں علیم خان کو وزیر نہیں بناؤں گا، تو چودھری صاحب نے چنگی ایک جگہ تے بےزتی ہوئی سی، ٹھیک ہے، لیکن عزت آنی جانی چیز ہے، نات صاحب کو اس تک کیا احساس ہے۔ لیکن اصل غصہ جو ہے وہ پیسے کا غصہ ہے۔ پیسے کا غصہ کیا ہے؟ پیسے کا غصہ یہ ہے کہ پاکستان کی طبقہ اشرافیہ کا ایک ملجا و ماوا اور جسے کہنا چاہیے خدا ہے، جس کا نام ہے ریاض ملک۔ ریاض ملک کے مفادات کے اوپر جو ہے وہ زد پڑ رہی ہے۔ اس وقت لاہور کے اندر 2 منصوبے ایسے ہیں ریئل اسٹیٹ کے جو ریاض ملک کے کہنے کے اوپر، اس کی ہدایات کے اوپر، اس کی پیشکاری کے اوپر جو ہے وہ لانچ کیے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی والا پروجیکٹ ہے، راوی کے کنارے کے اوپر آپ ایک نیا لاہور آباد کرنے جا رہے ہیں۔ ساؤتھ کی طرف لاہور بہت پھیل گیا ہے، جہاں پہ میں بیٹھا یہ ولاگ کر رہا ہوں۔ ویسٹ کی طرف جو ہے وہ راوی ہے، اچھا ایسٹ کی طرف انڈیا ہے، وہاں پہ ڈی ایچ اے بارڈر تک پہنچ گیا، آگے نہیں جا سکتا۔ اچھا اس کے بعد ادھر جو ہے دوسری طرف وہ قصور ہے، وہاں تک بھی وہ مطلب کہ بہت آگے چلا گیا۔ تو یہ سائیڈ ایسی ہے، اگر ریگولیٹ کر دیا جائے اس کنارے کو، 3 کے قریب وہاں پہ تو ہیڈز ٹائپ کی چیزیں، ہیڈ آپ سمجھتے ہیں نا، جو دریا کے آگے ہیڈ بنایا جاتا ہے، پانی ایک جگہ پہ روک لیا جاتا ہے دریا کا، پھر اس سے نہریں نکالی جاتی ہیں، تو ہیڈ جو مطلب وہاں پہ روکا جاتا ہے، ذخیرہ نہیں ہو سکتا۔ جب پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت ہو جو ڈیم ہو جاتا، تو ہیڈ جو ہیں وہ 3 طرح کے ہوں گے، یعنی کہ راوی کے پانی کو ریگولیٹ کیا جائے گا، سیلاب سے لاہور کو بچایا جائے گا۔ بہت بڑا پروجیکٹ ہے۔ ہمیں سب سے پہلے اس کی جو بریفنگ جو تھی وہ میاں عمر جب ناظم لاہور ہوتے تھے تب ملی تھی، ٹھیک ہے، اس سے پہلے کا یہ پروجیکٹ کنسیو کیا گیا ہوا ہے، یہ گریٹر لاہور پروجیکٹ کا حصہ ہے۔
اب اس کو روڈا کے تحت جو ہے وہ لانچ کیا جا رہا ہے، اور اس کے پیچھے سر ہدایت کاری اور پیشکاری جو ہے وہ ریاض ملک کی ہے، ریاض ملک کی بھی ہے اور عمران خان کے اوورسیز سپانسرز کی بھی ہے۔ گزشتہ دنوں روڈا کا ایک کانفرنس ہوئی تو ہم نے ان کے حکام سے استفسار کیا کہ یہ جو انیل مسرت نے دبئی کے اندر 17 لاکھ روپے میں 5 مرلے کی فائل بیچی ہے یہاں کے مختلف پروجیکٹ کی، کیا وہ ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ ہاں وہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ میں کہا جو میں دل چکیا، میں کہا جو ٹھیک ہے تو پھر تسی ٹھیک نہیں ہو ٹھیک ہے۔ اب ظاہر ہے کہ انیل مسرت اربوں روپیہ پہلے ہی پکڑ بیٹھا ہے وہاں کی فائلیں بیچ کے، سارے ملٹیپل سوسائٹیز ہوں گی نا، ملٹیپل لیونگ کمیونٹیز ہوں گی، تو ان میں سے کوئی ایک دو انیل مسرت کی بھی ہوں گی، تو آپ دیکھ لیں کہ کس لیول کے اوپر میجر اس کی پیشکاری جو ہے وہ ریاض ملک صاحب کے ہاتھ میں ہے۔ ریاض ملک صاحب نے اہتمام کے ساتھ جو پنجاب کے اندر یا لاہور کے اندر دیگر ڈیولپرز ہیں ان کو باہر رکھا ہے، جس کے اندر علیم خان صاحب بھی شامل ہیں۔ علیم خان صاحب کو اس پروجیکٹ سے بائی ڈیزائن بائی فورس باہر رکھا گیا، اس سے بھی، اور وہ جو اپنا سٹی ڈسٹرکٹ بزنس ڈسٹرکٹ جو ہے نا، وہ جو والٹن پہ قبضہ کر کے نہیں بنانا، والٹن ایئرپورٹ جو کہ تاریخی ایک ہمارا اثاثہ تھا جس پہ قائد اعظم محمد علی جناح اترا کرتے تھے جب وہ لاہور آئے تھے، تو وہ نہیں، اس کے اوپر قبضہ نہیں کر لیا ہم نے، وہ آہستہ آہستہ قبضہ کر رہے تھے نا، کہ اتنا کہ ایئر فورس نے قبضہ کر لیا، اتنا کہ پاکستان آرمی نے قبضہ کر لیا، وہاں پہ گھر بن گئے، تو وہ فائنلی انہوں نے کہا کہ تھوڑا تھوڑا کر کے سارا ہی لے جائیں گے، تو اس کو جناب ایک بڑا پروجیکٹ بناتے ہیں، تو ملٹی سٹوری وہاں پہ ہوں گی، بلڈنگز کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے، اس کو بزنس ڈسٹرکٹ کا نام دیا گیا ہے، جس کا عمران خان صاحب کریڈٹ لیتے ہیں کہ اتنے ارب ڈالر یہ وہ، یہ جو دونوں منصوبے ہیں، پہلے شاید علیم خان صاحب اس میں شامل ہوں گے کسی نہ کسی لیول پہ، اب ان کو باہر کر دیا گیا ہے، اور جن لوگوں نے ان دونوں پروجیکٹس کے اندر جو ہے وہ مال بنایا ہے، آپ اس کا اندازہ کر لیں کہ یہ جو انیل مسرت کی طرف سے دبئی میں روڈا کے ڈیفرنٹ پروجیکٹ کی جو فائل بیچنے کی ہم آپ کو کہانی سنا رہے ہیں، یہ کوئی 1.5-2 سال پرانی ہے، یعنی 1.5-2 سال پہلے وہ اربوں روپیہ پکڑ گئے ہیں، ابھی پروجیکٹ کا برسر زمین کوئی تذکرہ نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا، وہ برسر زمین آئے گا، آنے کے بعد جو ہے ابھی اس کی صرف فائلیں بک رہی ہیں، تو فائلیں دیکھیے اب کہاں تک جاتا ہے اس کا ماحول، لیکن چونکہ علیم خان صاحب نہیں ہیں تو ان کا جو ٹی وی چینل جو انہوں نے حال ہی میں خریدا تھا، سما اس کا نام ہے، وہ اس میں وہی کردار ادا کر رہا ہے جو کہ ARY جو ہے مختلف قسم کے پروجیکٹس کے اندر ادا کیا کرتا تھا، یعنی کہ بندروں کی طرح آگے وہ جو ناچا کرتا تھا نا، وہ والا کردار جو ہے سما ادا کر رہا ہے۔ چونکہ کسی نہ کسی لیول پہ اس ادارے سے ہماری بھی افیلیشن رہی ہے تو تکلیف ہوتی ہے کہ اس طرح، لیکن ظاہر ہے بھائی اس نے پیسے بھرے ہیں تو وہ پیسے انہوں نے اسی لیے بھرے ہیں نا، خان صاحب نے، انہوں نے وہاں پہ کوئی، میرا مطلب ہے کہ بٹھا کے کسی یتیم مسکین کو کھانا تو نہیں کھوانا، انہوں نے ٹی وی چلانا، اور ٹی وی چلانا ہے، ان کے کچھ آبجیکٹیوز ہیں، ان کی کچھ فلسفی ہے، ان کی کچھ تھیری ہے، اس کے تحت ہی چلانا ہے نا انہوں نے، تو وہ اس نے کام اٹھا کے رکھا ہوا ہے روڈا کے خلاف۔ اور آپ اندازہ کریں، لاہور میں ایک صاحب ہوتے ہیں محمود الرشید صاحب، کرپشن کی بنیاد کے اوپر جماعت اسلامی سے نکالے گئے تھے، ان کے بھائی جو ہیں مصطفیٰ رشید صاحب، محمود الرشید صاحب جو ہیں وہ روڈا کے اور پروجیکٹ کی جو ہے وہ پروموشن کر رہے ہیں، اور دوسرے بھائی جو ہیں تاکہ کوئی پاسا خالی نہ رہے، سارے اپنی ہوں، ٹھیک ہے، یہ ہار بھی اپنی جیت بھی اپنی، تو دوسری طرف سے مصطفیٰ رشید کو کھڑا کر دیا گیا ہے، بڑے نامی گرامی ہیں لاہور کے، تو مطلب کہ وہ زمینوں کے قبضے وبضے کے حوالے سے کافی ان کا نام آتا ہے، تو ان کو مطلب کہ مسئلہ پیدا ہو گیا ہے کہ یہ جو ہے یہ بہت بڑا کوئی قبضہ ہونے جا رہا ہے اور یہ کرنے جا رہا ہے۔ ہمارے ہاں لاہور میں ہے کہ زمین بیچنے کے بعد بھی کسان جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ جب تک آپ اس کے اوپر کوئی کنسٹرکشن نہیں کرتے مجھے 2-4 فصلیں اٹھا لینے دیں،
ہوتا ہے، اور یہی ہوتا ہے جس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ پھر مقدمے بازیاں ہوتی ہیں، کیونکہ جب وہ پیسے پکڑنے کے باوجود بھی اس پہ زمین اس پہ فصل اگا لیتا ہے تو وہ عدالتیں ٹر جاتا ہے کہ دیکھو میری زمین آباد ہے، پتہ نہیں پائی کتوں لئی پھردا کاغذات، وہ پھر سول میں میٹر چلے جاتے ہیں، اس کا قبضہ ہوتا ہے، وہ زمین نہیں ملتی۔ تو ٹپیکل اسی طریقہ واردات کے ساتھ جو ہے وہ کھیلا جا رہا ہے، لیکن سما اس کو کسی اور طرح سے رپورٹ کر رہا ہے، کرنا بھی چاہیے، کیونکہ جس بندے نے اس کی زمینیں پکڑ لی ہیں، روڈا والے کہتے ہیں کہ جن صاحب نے اس زمین کی ایڈوانس پکڑ لیا ہے یا فائل پکڑ لیا ہے ان کو وہ زمین چھوڑ دینی چاہیے۔ روڈا والے کہتے ہیں کہ جی ہم مارکیٹ ریٹ کے مطابق پیسے دے رہے ہیں، اگر کسی کو اعتراض ہے اور وہ آ کے ہمارے ساتھ بات کر لیں، ہم اور پیسے بڑھا دیں گے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو لوگ احتجاج کرنے والے تھے، جب ہم نے ان کو اندر بلایا تو انہوں نے بیٹھ کے ہمارے ساتھ بات کی اور بات ختم ہو گئی۔ اس کے بعد وہ گروپ تو احتجاج کرتا وہ واپس چلا گیا۔ جو اس وقت آرگنائزڈ احتجاج ہو رہا ہے وہ مصطفیٰ رشید صاحب کی زیر نگرانی اور زیر سربراہی ہو رہا ہے، اور وہ مختلف جگہوں کے اوپر بیٹھے ہوئے پائے جا رہے ہیں۔ یعنی کہ مسئلہ ہے کہ پراپرٹی ڈیلر مافیا کہتے ہیں نہیں، یہ ڈیولپر مافیا کا ایک سیگمنٹ جو ہے وہ اس پروجیکٹ کو سڑک گڑھپ کرنا چاہتا ہے یا کر چکا ہے، اور باقی جو لوگ ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ یار مطلب کہ اتنا بڑا پروجیکٹ ہے لاہور کا، اس میں کچھ ہمارا حصہ بھی ہونا چاہیے، ہمیں بھی کوئی موقع ملنا چاہیے عوام الناس کو لوٹنے کا۔ بنیادی مسئلہ یہ ہے جس کے اوپر لاہور کے اندر اس وقت احتجاج جاری ہے۔ میں نے بڑا نیوٹرل ہو کے اس مسئلے کو ڈسکس کرنے کی کوشش کی ہے۔ سما یہ کر رہا ہے، نتیجے کے طور پہ جو ہے وہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ ٹوٹ پڑے ہیں تمام تر قہر، جبر اور استبداد کے ساتھ، اور شاید پرویز الہی نہیں ہے، اس کے پیچھے کچھ اور عناصر بھی ہیں۔ یہ زمین اگر ڈی ایچ اے کے لیے ایکوائر ہو رہی ہوتی تو میں دیکھتا کسی کی آواز بھی نکل جاتی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔